بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کیا آپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں، جی میں اس فیصلے سے مطمئن ہوں، اور یہ اس وجہ سے مطمئن ہیں کہ کم سے کم فیڈرل شریعت کورٹ نے قانونی حوالے سے اپنے اوپر سے تو اور قانونی نظام کے اوپر سے یہ بوجھ ہٹا دیا کہ جو پچھلے 20 سال سے اسی کے اوپر تھا کہ قانوناً اس سودی نظام کو پروٹیکشن مل رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ نظام قائم ہے۔ تو اگین قانونی عدلیہ نے، فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے اوپر سے یہ بوجھ ہٹا دیا، یہ فیصلہ دے کر کہ آپ سودی نظام کا خاتمہ کریں اور اسلامی نظام کو لے کے آئیں۔ اور اس وجہ سے بھی خوش آئند ہے یہ فیصلہ کہ انہوں نے یوزری اور کمرشل انٹرسٹ دونوں کو ربا قرار دیا ہے۔ یعنی پہلے سے یہ بحث چل رہی ہے کہ کیا آیا کمرشل انٹرسٹ ربا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے اوپر خواہ مخواہ کے من گھڑت دلائل دیے جا رہے تھے۔ تو اب یہ سچویشن ہے کہ کم سے کم اب یہ بحث تو ختم ہو جانی چاہیے کہ کمرشل انٹرسٹ ربا نہیں ہے اور بینک کا سود جو ہے وہ منافع ہے، یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کیا 5 سال کا وقت اصلاحات کے لیے کافی ہے، دیکھیں 5 سال کا وقت بہت بڑا وقت ہے۔ اگر پولیٹیکل ول ہو اور ارادے ہوں تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ پہلے سال کے اندر ہی اسلامی نظام کا نفاذ کرنے میں کامیاب نہ ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ہمارے پاس ان کے پاس بہرحال اصلاحات کے لیے 5 سال کا وقت بہت زیادہ وقت ہے۔ پھر تیسرے سوال کی طرف آئیں تو کہ وہ کیا اقدامات ہیں جن سے یہ ہدف 5 سال میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں سب سے بڑی پرابلم ہمارے پاس اس وقت مانیٹری پالیسی ہے۔ فسکل پالیسی میں ایشو نہیں ہے، مانیٹری پالیسی ہے کہ جی ہم سود کے بغیر مانیٹری پالیسی چلائیں گے کیسے۔ اس وقت آپ اپنی منی مارکیٹ کو سود کے ساتھ لنک کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم انٹرسٹ ریٹ اوپر کریں گے تو منی سپلائی کنٹرول ہو جائے گی، نیچے کریں گے تو انفلیشن کو کیسے کنٹرول کریں گے وغیرہ، لیکوڈیٹی پریفرنس تھیوری، اکنامکس۔ ہم مسلمان کیوں ہر بار یہ سوچتے ہیں کہ ہم مانیٹری پالیسی صرف اسی صورت میں چلا سکتے ہیں جیسے کیپٹلزم چلاتی ہے، ہم اپنے انداز میں کیوں نہیں چلا سکتے؟ سب سے بڑا پرابلم تو سوال یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں امیٹیٹنگ جو ہے وہ ماڈل سے نکلتے کہ ہم نے ہر حالت میں صرف کیپٹلزم سٹرکچر کو کاپی کرنا ہے۔ اچھا، اگر آپ آتے ہیں تو ہمارے پاس اب منی مارکیٹ ٹولز اسلامک اگر کرنا چاہیں تو موجود ہیں ہمارے پاس، کیونکہ رسک اینڈ ریٹرن اصل پرابلم اس اصول کی ہے کہ الخراج بالضمان، یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ایون گورنمنٹ یہ الخراج بالضمان کی طرف آنا نہیں چاہ رہے۔ آپ الخراج بالضمان کے اصول کو، پرنسپل کو اپلائی کریں اور اس کو اپنے نظام میں لے کے آئیں مانیٹری پالیسی میں۔ اب ٹی بلز کی جگہ پر آپ سکوک لے کے آئیں، آپ کوئی اسلامک سیکیورٹیز لے کے آئیں، اور آپ کے پاس موڈز موجود ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ بھی آپ کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ کے پاس پریسیڈنٹ موجود ہیں، سکوک کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ آرام سے اسلامک موڈ کی بنیادوں کے اوپر اپنے منی مارکیٹ انسٹرومنٹس جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جی قائبر کیسے ڈٹرمن ہوگا؟ او بھائی قائبر ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے کیپٹلزم سٹرکچر کے اندر جی ایک قائبر ہونا چاہیے، ایک پورا انٹرسٹ ریٹ ہونا چاہیے جہاں پہ ساری بینکیں جو ہے اس کو پرائس کو پروڈکٹ کریں۔ کیوں؟ کہاں پہ لکھا ہے اکنامکس کے اندر کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایک ہی قیمت کے اوپر دیں؟ بھئی ہر ادارہ اپنی کاسٹ، اپنی بینیفٹ اور اپنے معاملات کے مطابق چیزوں کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ تو آپ آزاد چھوڑ دیں، جو بھی بینک ہو، جو بھی انسٹیٹیوشن ہو، اپنی مرضی کے مطابق اپنی چیز کو سیل آؤٹ کرے۔ اب ہاں چیک اینڈ بیلنس رکھیں، نظر رکھیں کہ ابھی وہ مارکیٹ سے کتنا زیادہ جا رہا ہے۔ آپ پرفیکٹ کمپٹیشن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے اندر پرفیکٹ کمپٹیشن کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے مارکیٹ کے اوپر۔ لیکن یہ کہاں سے ضروری آ گیا کہ بھی ہم قائبر کو رکھیں؟ بھئی قائبر صرف اور صرف اس صورت میں آتا تھا جو ڈیٹ بیسڈ مارکیٹ ہے، کہ آپ نے لون دینا ہے تو لون کے اوپر کتنا سود وصول کرنا ہے۔ جب آپ کا لون کا بات ہی ختم ہو جائے گی، ڈیٹ مارکیٹ سے آپ ریئل سیکٹر کی طرف آئیں گے تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو قائبر یا اس طرح کا بینچ مارک پرائسنگ کے لیے ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ ایک غیر ضروری قسم کے سر درد ہے جو آپ یہ کیپٹلزم سٹرکچر جس میں انسان کو پھنساتا ہے۔ پھر ہے کہ اس مرحلہ میں آخری سوال کہ اس مرحلہ میں کیا بڑی رکاوٹیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پولیٹیکل ول۔
اور اسی پولیٹیکل ول کی وجہ سے اسلامک بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر بھی ہمارا زیادہ بہتر انداز میں گرو نہیں کر سکا. ہم اگر آج اسلامک بینکنگ کی طرف پوری گورنمنٹ آ جائے اور اسٹیٹ بینک کو اسلامائز کر دیا جائے اور گورنمنٹ پاکستان اپنے ایسٹس اسلامک بینکنگ کی طرف رکھنا شروع کر دے تو یقین کیجیے گا ہماری اسلامک بینکنگ الحمدللہ بہت بوم کر جائے گی. سب سے بڑا چیلنج پولیٹیکل چیلنج ہے. ہاں اس کے ساتھ وہ فیصلے جو اس نظام کے لیے ضروری تھے، مثال کے طور پر ہمارے سیکورٹائزیشن ایکٹ ہے، سیکیورٹی گارنٹی ایکٹ ہے، اور ہمارا وہ ایکٹ جو اکنامکس سے ریلیٹڈ ہیں، جن کے اندر کمپنیوں کو انٹرسٹ بیسڈ ڈیٹ اور انٹرسٹ بیسڈ باروئنگ کی اجازت دیتی ہے، ان کے اوپر بھی مطلب ہے کہ توجہ دینی چاہیے. تو سب سے میرے نزدیک جو بڑی ایشوز ہیں وہ پولیٹیکل ول کا ہے. اس کے بعد دوسرا ایشو جو ہے، دوسرا بڑا ایشو میں کہہ سکتا ہوں، اور وہ ہے HR کا، ہیومن ڈیولپمنٹ کا. آپ کا ہیومن ریسورس نہیں ہے. ہیومن ریسورس کا مطلب ہے کہ فائنینشیل آپ کی جو ایکیڈیمیا ہے وہ اس وقت صرف جو پہلے انیشیٹو لیا تھا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے IIE نے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس نے، جو اسلامک بینکنگ کے اندر ڈگریز دینا شروع کی تھی. ایون پہلی PhD بھی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے ہمارے ادارے نے دی. پھر اس کے بعد BS. اب اس وقت سچویشن یہ ہے کہ BS IBF اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ابتدا کے اندر جب ڈگری آفر ہوئی تو بہت تعداد آتی تھی، لیکن اس وقت اداروں کو اب BS کے اندر اسٹوڈنٹس نہیں مل رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے اگین کہ جی جابز نہیں ہیں. جابز آتی ہیں تو BS اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی جابز مینشن ہی نہیں ہوتی، ڈگری ہی مینشن نہیں ہوتی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اندر. ایون اسلامک بینکیں جو جاب اناؤنس کرتی ہیں وہ بھی BS IBF کو ایلیجیبل نہیں شمار کر رہی ہوتی. آپ کا HR کہاں سے آئے گا؟ ایجوکیشن سے آئے گا. MBA BBA آپ کروائیں گے کنونشنل ایجوکیشن میں. آپ جب تک اپنی اسلامک بینکنگ کی ایجوکیشن کو مارکیٹ کے اندر پروموٹ نہیں کریں گے تو ایکیڈیمیا کے اندر کون آئے گا یہ ڈگری کرنے کے لیے؟ تو سب سے بڑا دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامک بینکنگ کی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے پہلے پریکٹس سائڈ کو پروموٹ کرے اور پھر اس کے بعد اس ڈگری کو بھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں شامل کرے تاکہ نوجوان اس طرف بھی ایجوکیشن کے لیے آئیں. تو میرے نزدیک بہرحال یہ دو بڑے ایشو ہیں، HR ہے اور پھر اویئرنیس ہے. اویئرنیس ہمارے لوگوں میں بہت کم ہے، کان سے ادھر کو پکڑنے نہیں ادھر پکڑنے والی بات ہے. جہالت بھی ہے اور خواہ مخواہ. اب ایک اور بھی پرابلم ہمیں ممکن ہے ہو سکتا ہے، اور وہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کنونشنل ایجوکیشنز کی ڈگریاں لیے بیٹھے ہیں وہ اس نظام کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کے اندر بھی ایک بہرحال ایک ہیومن بیہیویئر ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے سود کا ہے، اگر ہم چھوڑتے تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہتا. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ممکن ہے وہ اس سودی نظام کی فیور میں آئیں. تو بہرحال یہ چیلنجز ہیں. پھر بھی ہم خوش آئند فیصلہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سودی نظام کو خاتمہ کرے اور ہمارا ملک جو ہے وہ سودی نظام سے آزاد ہو جائے. تو میرے نزدیک یہ وہ ان سوالوں کے جوابات ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے.